نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها الانسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك وسواك وعدلك فی ای صورت ما شاء رکبک۔ قابل احترام میری معزز محترم مائیں، بہنیں اور پیاری بیٹیاں، دنیا میں انسان محنت کرتا ہے، تھکتا ہے دو چیزوں کے اوپر۔ ایک تو انسان اپنی صلاحیت لگاتا ہے، رات دن کی فکریں لگاتا ہے اپنے کاروبار پر، کس طریقے سے میرا کاروبار ترقی کرے، زیادہ سے زیادہ نفع ہو، نقصان نہ ہو، اور زیادہ سے زیادہ محنت کا نتیجہ نکلے۔ انسان جب اپنا رہنے کا گھر بناتا ہے تو اس کو جہاں تک ہو سکے اچھا اور بہتر بناتا ہے، سہولت والا بناتا ہے۔ انسان محنت کرتا ہے کھیتی باڑی پر تو اپنی صلاحیت لگاتا ہے اور کسی بھی طرح کھیت کو ترقی دیتا ہے کہ زیادہ سے زیادہ فصل تیار ہو، اچھی تیار ہو اور فصل کا نتیجہ بہتر ملے۔ انسان ملازمت کرتا ہے، انسان اپنی ملازمت کے اندر بھی بڑی محنت کرتا ہے، کسی بھی طریقے سے میں ایک بہترین ملازم ثابت ہوں اور میری بہتر سے بہتر نوکری ہو، اور میں محنت کرتے کرتے اتنا آگے بڑھ جاؤں کہ میری جاب بڑھتی جائے، میری نوکری بڑھتی جائے اور میں اس میں مشہور ہو جاؤں کہ یہ بڑا محنتی آدمی ہے۔ آدمی ایک تو یہ محنت کرتا ہے، ایک آدمی اپنی ذات پر محنت کرتا ہے، دنیا کے ساتھ ساتھ اپنی ذات پر محنت یہ کرتا ہے کہ ایک تو اللہ کا فرما بردار بن کے چلتا ہے، جہاں تک ہو سکے حرام سے بچتا ہے، حلال کام کرنے کی فکر کرتا ہے، جہاں تک ہو سکے اللہ کا حق اور بندے کا حق ادا کرنے کی کوشش کرتا ہے، محنت کرتا ہے، جہاں تک ہو سکے اس حال میں دنیا سے رخصت ہونا چاہتا ہے کہ اس کا حساب اور اس کا نامہ اعمال بہتر ہو اور قیامت کے اندر اس کو ذلت کا سامنا نہ کرنا پڑے، اللہ کے حضور میں اس کو عزت حاصل ہو۔ یہ اپنی ذات پر محنت ہیں، وہ دنیا پر محنت ہیں، یہ ذات پر محنت ہیں۔ قیامت کے دن ان لوگوں کو ضرور حسرت اور ندامت اور پچھتاوا ہوگا جنہوں نے دنیا پر صرف محنت کی، ساری صلاحیتیں لگا کر، محنت کر کے، فکریں کر کے دنیا سے رخصت ہو گئے اور اپنی جان پر، اپنی ذات پر محنت نہ کی۔ اور قیامت کے دن وہ لوگ تر و تازہ ہوں گے، ان کے چہرے مسکرا رہے ہوں گے، بارونق ہوں گے کہ جنہوں نے اپنے آپ پر محنت کی، سنوارا، بہتر بنایا اور دنیا سے رخصت ہوئے۔ میں نے ایک آیت پڑھی قرآن میں، اللہ فرماتے ہیں کہ یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، اے انسان تجھ کو تیرے کریم پروردگار سے کس چیز نے دھوکے میں ڈال دیا؟ اللہ احسان بتاتا ہے۔ احسان، ایک آدمی دوسرے پر احسان کرے، ایک عورت دوسری عورت پر احسان کرے تو احسان جتلانا تو گناہ ہے۔ یہ مخلوق اور مخلوق کے درمیان کی بات ہے کہ مخلوق پر احسان کرے تو احسان نہ جتلائے۔ جیسے عامتاً عورتوں کی عادت ہوتی ہیں، شادی بیاہ کے موقع پر، بیماری کے موقع پر، موت میت کے موقع پر
خوشی کے موقع پر، دکھ کے موقع پر بولنے کا موقع ملتا ہے، اور پھر اپنے کیے ہوئے احسان جتلاتی رہتی ہیں۔ ہم نے تو ان کے لیے یہ کیا تھا، ہم نے ان کے لیے یہ محنتیں کی تھی، ہم نے ان کے یہ کام کر دیے تھے۔ جب کبھی بھی خوشی اور غمی کا موقع ہوتا ہے تو لوگوں کو بولنے کا موقع ملتا ہے، کسی کی خوشی کو بگاڑ دیتے ہیں یا کسی کے غم کے اندر فتنہ برپا کر دیتے ہیں۔ یہ عورتوں کی عادت ہوتی ہے۔ تو یہ احسان جتلانا ہے جو حرام ہے۔ خالق اور مخلوق کے درمیان میں یہ بات نہیں، اللہ اور ہمارے درمیان میں یہ بات نہیں، اللہ احسان بتاتا ہے۔ اس لیے کہ اللہ احسان دکھائے اور اپنا احسان بتلائے تو یہ بھی اللہ کا احسان ہے۔ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ احسان کر کے ہم کو متنبہ کرنا چاہتا ہے، تنبیہ کرنا چاہتا ہے کہ میرے بندے اور میری بندی، میں احسان اس لیے بتلاتا ہوں جو میں نے تجھ پر کیے تاکہ تو سنبھل جائے اور احسان کو سامنے رکھ کر کے شکر گزاری والی زندگی گزارے، اور ساتھ ساتھ میں اللہ کے حقوق کو ادا کرے، اللہ کا فرما بردار اور اللہ کی فرما بردار بن کر کے زندگی گزارے۔ اس لیے اللہ احسان جتلاتا ہے، اور اللہ کا احسان بتانا بھی اللہ کا بہت بڑا احسان ہے۔ اللہ فرماتے ہیں، میرے بندے اور میری بندی، یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم الذی خلقک، جس رب نے تجھے پالا، جس رب نے تجھ کو پیدا کیا، ماں کے پیٹ میں 3 اندھیریوں کے اندر تجھ کو بڑھاتا رہا، پیارے پیارے ہاتھ بنائے، پیاری آنکھیں، پیارے کان، معصوم چہرہ، الذی خلقک فسواک، تجھ کو ٹھیک کیا۔ کیسا ٹھیک کیا؟ کہ اللہ نے اپنی مخلوق کے اندر سب سے بہتر اگر کسی کو بنایا تو انسان کو بنایا۔ کیسے ہاتھ ہونے چاہیے، ہاتھ کی انگلیاں کیسے ہو، پیر کی انگلیاں کیسے ہو، آنکھ کے اندر روشنی کیسی ہو، کان کے اندر سننے کی طاقت، زبان کے اندر بولنے کی طاقت، احساس کرتا ہے انسان ٹھنڈی کا، گرمی کا، بھوک لگتی ہے، پیاس لگتی ہے، انسان سوچتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کتنا بہترین بدن بنایا، کتنی بہترین انسان کی باڈی بنائی۔ اللہ فرماتے ہیں فسواک، یہ میرا احسان ہے، فعدلک، فعدلک، پھر تجھ کو برابر کیا۔ کیسے؟ ظاہر میں بھی حسن سے نوازا، ظاہر میں بہترین اعضا بنائے، ظاہر میں بھی تجھ کو کمال دیا، باطن کے اندر بھی تجھ کو کمال دیا۔ باطن کے اندر کمال دیا کہ انسان علم حاصل کرتا ہے، انسان باکمال بنتا ہے، انسان اپنی صلاحیتوں سے ترقی کرتا ہے، انسان کے اندر اللہ تعالیٰ نے بہتر جذبہ رکھا، انسان کے اندر اللہ تعالیٰ نے بڑی خوبیاں رکھی، بہترین اخلاق کا مالک بن سکتا ہے، انسان اپنی زبان کے ذریعے ترقی کر سکتا ہے، اپنے معاشرت کے ذریعے انسان ترقی کر سکتا ہے۔ اللہ نے کتنی بہترین خوبیاں عطا فرمائی، یہ احسان بتلایا۔ تیسرا فعدلک، فی ای صورت ما شاء رکبک، اللہ نے جس صورت کے اندر چاہا تجھے جوڑ دیا، یہ احسان بتایا۔ حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں ایک واقعہ پیش آیا۔ ایک عورت کو اس کے شوہر نے کہا کہ اگر تو چاند سے زیادہ خوبصورت نہ ہو، اگر تو چاند سے زیادہ حسین نہ ہو تو تجھ کو 3 طلاق۔ عورت گھبرا گئی، عورت فوراً اپنے گھر سے نکل گئی اور وہ در بدر کی ٹھوکریں کھانے لگی اور بہت غمزدہ ہو گئی کہ میرے ساتھ میرے شوہر نے کیسا معاملہ کیا، ایسا بول دیا کہ میں کوئی حسین نہیں، خوبصورت نہیں، یہ تو چاند کی بات کرتا ہے کہ چاند سے زیادہ اگر تو خوبصورت نہ ہو، چاند سے زیادہ اگر تو حسین نہ ہو
تو تجھ کو 3 طلاق۔ یہ بھٹکتی بھٹکتی حضرت امام شافعی رحمت اللہ علیہ کے پاس آئی۔ حضرت امام شافعی رحمت اللہ علیہ کو کہنے لگی کہ میں تو ہلاک ہو گئی۔ کہا کیا ہوا؟ کہا میرے شوہر نے الفاظ کہے کہ اگر تو چاند سے زیادہ حسین اور خوبصورت نہ ہو تو تجھ کو 3 طلاق۔ امام شافعی رحمت اللہ علیہ سے کہنے لگی چاند تو دور کی بات ہے، میں تو چراغ سے بھی زیادہ حسین نہیں، چراغ سے زیادہ بھی خوبصورت نہیں۔ امام شافعی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ جاؤ اپنے شوہر کے ساتھ رہو، تمہیں کوئی طلاق نہیں ہوئی۔ کہاں حضرت کیسے؟ کہاں تیرا اور میرا رب قرآن میں کہتا ہے لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم۔ اللہ فرماتے کہ انسان کو ہم نے بہترین سانچے میں ڈھالا ہے، بہترین شکل کے اندر ڈھالا۔ اللہ نے اتنی بڑی مخلوق کائنات کے اندر پیدا کی، لیکن اللہ تعالیٰ نے اتنی تعریف نہیں کی۔ انسان کو پیدا کرنے کی بات آئی تو اللہ نے اپنی الگ پہچان کروائی، اور اللہ نے اس طرح پہچان کروائی فتبارک اللہ احسن الخالقین۔ اللہ فرماتے ہیں لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم۔ انسان کو ظاہر کے اندر بھی ہم نے باکمال بنایا، اندر بھی باکمال بنایا، بہترین شکل عطا فرمائی اور بہترین صورت سے اس کو ہم نے پیدا کیا۔ امام شافعی فرماتے ہیں جاؤ چاند کا حسن تو کیا چیز ہے، اللہ نے ہر انسان کو بہترین شکل میں پیدا کیا ہے۔ میری ماں اور بہنیں، یہی انسان، یہی عورت جب مہذب بنتی ہیں، باادب بنتی ہیں، اللہ کی فرما بردار بنتی ہیں اور اپنے شوہر کی فرما بردار بنتی ہیں اور اپنے اولاد کی تربیت کرنے والی بنتی ہیں، تو اور زیادہ اس میں حسن آتا ہے اور زیادہ اس کی خوبیاں بڑھ جاتی ہیں۔ ماں سب سے پہلے تو اپنی اولاد کے حق میں دعائیں کرے۔ ترمذی شریف کی روایتیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 3 دعائیں ایسی ہیں کہ جن کے قبول ہونے میں کوئی شک نہیں۔ 3 لوگوں کی دعائیں ایسی ہیں جن کے قبول ہونے میں کوئی شک نہیں۔ آپ نے فرمایا سب سے پہلے باپ کی دعا اپنی اولاد کے لیے۔ ایک باپ دعا کرے اپنی اولاد کے لیے، اللہ تعالیٰ اس دعا کو قبول کر لیتا ہے۔ نمبر 2 مسافر کی دعا۔ سفر کی حالت میں مسافر جو دعا کرے گا اللہ اس کی دعا کو قبول کرتا ہے۔ نمبر 3 مظلوم کی دعا۔ مظلوم جب ظلم سہ کر کے، ظلم کو برداشت کر کے، ظالم کے حق میں جب دعا کرتا ہے، بد دعا کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو رد نہیں کرتا، اللہ اس کی دعا کو قبول کرتا ہے۔ ماں باپ کی دعا، ماں کی دعا، باپ کی دعا اپنی اولاد کے حق میں ہمیشہ رنگ لاتی ہیں۔ ہم قرآن سے سیکھیں، ہم قرآن سے سیکھیں۔ قرآن بہت بڑی دولت ہے۔ قرآن میں اگلے اور پچھلے تمام زمانوں کا خزانہ ہے، اور اولین اور آخرین کا خزانہ کوٹ کوٹ کر اللہ نے اس کتاب کے اندر بھر دیا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام اپنی اولاد کے حق میں دعا کر رہے ہیں، ان کو عبادت گزار بنانے کے لیے دعا کر رہے ہیں۔ رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا۔ اے میرے رب مجھے عبادت گزار بنا، میری اولاد کو بھی عبادت گزار بنا، میرے رب میری دعا قبول فرما۔ دیکھو اولاد کے لیے دعا۔ ابراہیم علیہ السلام اپنی اولاد کی فرما برداری کے لیے دعا کر رہے ہیں۔ ربنا وجعلنا مسلمین لک ومن ذریتنا امتا مسلمتا لک۔ اے میرے رب، جب ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام خانہ کعبہ کو بنانے سے فارغ ہوئے، کیا دعا مانگ رہے ہیں؟ اے ہمارے پروردگار، ہم کو بھی تیرا فرما بردار بنا، ہماری اولاد کو بھی فرما بردار بنا۔ یہ اولاد کے حق میں دعا ہو رہی ہے۔ جب ابراہیم علیہ السلام بڑے بڑے امتحانوں میں کامیاب ہوئے، اللہ نے آزمائش میں مبتلا کیا،
آزمائشوں کے اندر کامیاب ہوئے، پاس ہو گئے، اللہ نے انعام کیا دیا؟ انعام یہ دیا، اللہ نے فرمایا ابراہیم کو انی جاعلک للناس اماما، ابراہیم ہم تجھ کو لوگوں کا امام بنائیں گے، ابراہیم ہم تجھ کو لوگوں کا پیشوا بنائیں گے۔ جہاں اللہ تعالیٰ نے انعام دیا، فوراً ابراہیم نے اپنی اولاد کی ترقی مانگی۔ ایک باپ کی ذمہ داری ہے، ایک ماں کی ذمہ داری ہے کہ اپنی اولاد کی ترقی کا سوال کرے، اپنی اولاد کی ترقی مانگے۔ اللہ نے جب ابراہیم علیہ السلام سے فرمایا انی جاعلک للناس اماما، ابراہیم ہم تم کو پیشوا بنائیں گے، ابراہیم نے اپنی اولاد کو یاد رکھا، وَمِن ذُرِّيَّتِي، اے میرے رب میری اولاد کو بھی ترقی عطا فرما، مجھے پیشوا بنا رہا ہے، میری اولاد میں سے بھی کچھ لوگوں کو پیشوا بنا۔ دین کی ترقی کے خاطر دعا کی۔ قرآن ہمیں سکھاتا ہے اپنی اولاد کے لیے کیا مانگو، کیسے مانگو۔ یہ ماں جب ایک بڑی قیمتی ہوتی ہیں، اپنی اولاد کی دینی ترقی، اپنی اولاد کی دنیاوی ترقی، اپنی اولاد کو باکمال بنانے کی فکریں ہر وقت اس کو لگی رہتی ہیں۔ آپ کو ایک واقعہ بتاؤں، شیخ نظام الدین اولیاء رحمت اللہ علیہ بہت بڑے ولی گزرے ہیں، لاکھوں لوگوں نے ان کے ہاتھ پر توبہ کی، لاکھوں لوگ ان کے ہاتھ پر ایمان قبول کر گئے، کفر اور شرک سے توبہ کی، بت پرستی سے توبہ کی، بدعت سے توبہ کی، شیعہ ہونے سے توبہ کی۔ اللہ نے ان کے ہاتھ کے اوپر کئی لاکھوں لوگوں کو ایمان لانے کی توفیق عطا فرمائی۔ یہ ان کے بڑے شیخ ہیں شیخ علاء الدین اصولی رحمت اللہ علیہ، یہ ان کے بہت بڑے استاد ہیں۔ اور آپ کو یاد رہے کہ جب ہمارا بچہ عالم بنتا ہے، مفتی بنتا ہے، تو اس کو مسئلے کی کتابیں پڑھنی پڑتی ہیں، مسائل کی کتابیں۔ ان کتابوں میں سے ایک کتاب ہے قدوری شریف، 12,000 سے زیادہ اس کتاب کے اندر مسائل ہیں۔ بڑی بابرکت کتاب، بڑی بابرکت کتاب، ایسی بابرکت کتاب کہ ہمارے اکابر جب دنیا کے اندر فساد پھیلتا، دنیا کے اندر بیماریاں پھیلتی، دنیا کے اندر لوٹ کھسوٹ مچتی، تو ہمارے اکابرین برکت کے لیے اس کتاب کی تلاوت کرتے تھے تاکہ اللہ تعالیٰ فساد کو ختم کر دے، بیماریوں کو ختم کر دے، آئی ہوئی مصیبتوں کو ختم کر دے، آفات کو ختم کر دے۔ اتنی بابرکت کتابیں علامہ عینی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب صاحب قدوری نے اس کتاب کو لکھا، اس کو لے کر کے خانہ کعبہ کے پاس گئے، آپ نے کتاب کو ہاتھ میں رکھ کر کے خانہ کعبہ کا طواف کیا۔ طواف کرنے کے بعد خانہ کعبہ کے ملتزم کے سامنے کھڑے ہو گئے، کھڑے ہو کر کہنے لگے کہ میرے رب، یہ تیرے پیارے حبیب کی امت کی خدمت کے لیے میں نے لکھی ہیں، ان کی عبادتوں کو صحیح کرنے کے لیے، ان کی تجارت کو صحیح کرنے کے لیے، اور ان کو حلال اور حرام بتانے کے لیے میں نے یہ خدمت کی ہے، تو قبول فرما۔ جہاں کہیں مجھ سے غلطی ہوئی ہو تو میری اصلاح فرما، مجھے مطلع فرما۔ اس کے بعد انہوں نے کتاب کا ایک ایک ورق دیکھا، کتاب کی ایک ایک لکیر دیکھی، تو 5 جگہوں پر اللہ تعالیٰ نے وہاں سے عبارت، الفاظ، ورڈز کو مٹا دیا تھا۔ وہ فوراً سمجھ گئے کہ میں نے یہاں پر کچھ غلطی کر دی ہیں، میری چوک ہو گئی ہیں۔ آپ اندازہ لگاؤ، علامہ عینی جیسا اتنا بڑا فقی اور عالم کہہ رہا ہے، اتنی بابرکت کتاب ہے کہ ہر عالم پڑھتا ہے،
ہر مفتی پڑھتا ہے، اتنے مسائل پھیلے ہوئے ہیں۔ یہ کتاب کون پڑھ رہے تھے؟ خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ، زندہ جاوید ولی، صاحب کرامت، کرامتیں لوگ دیکھتے تھے آپ کی۔ ان کی ماں کا کمال تھا، ان کی ماں کا۔ جب ان کی کتاب پوری ہوئی، استاذ خواجہ علاء الدین اصولی رحمۃ اللہ علیہ، یہ بھی با کمال ولی، پڑھنے والا بچہ بھی خواجہ نظام الدین آگے چل کر کے با کمال ولی بننے والا ہے۔ ماں نے استاذ سے کہلوایا تھا کہ یہ قدوری کتاب ہیں، یہ مقدس کتاب ہیں، میرے بچے کو ازبر یاد کرانا، اچھی طرح سمجھانا۔ میرا بچہ اگر یہ کتاب پڑھ گیا تو مفتی بنے گا، مفتی اعظم، بڑا مفتی بنے گا۔ دیکھو یہ ماں کی فکر، ماں قیمتی ہے، اولاد قیمتی بن رہی ہیں۔ جب شیخ علاء الدین اصولی رحمت اللہ علیہ تک یہ بات پہنچی تو شیخ دنگ رہ گئے کہ میرے رب، تیرے حبیب کی امت کے اندر کیسی کیسی عورتیں ہیں کہ تو نے ان کو کیسی صلاحیتوں سے نوازا ہے کہ یہ اپنی اولاد کے حق میں، بہتر بنانے کے حق میں یہ کتنی زیادہ فکر مند ہیں۔ جب ان کی کتاب پوری ہوئی قدوری، تو ماں نے کیا کہا؟ ان کے شیخ علاء الدین اصولی کو ایک پیغام بھیجا کہ میرے بچے نے یہ کتاب پڑھ لی، اب میرے بچے کی دستار بندی کی جائے۔ دستار بندی جیسے آپ نے دیکھا ہمارے بچے جب قرآن حفظ کر لیتے ہیں، دستار باندھتے ہیں، پگڑی باندھتے ہیں۔ اللہ کی مقدس کتاب کو انہوں نے سینوں میں لیا ہے، اپنی پسلیوں کے اندر وحی کا علم لیا۔ یہ قیمتی بچے بن جاتے ہیں اور جلسہ کے دن ہم دیکھتے ہیں کہ دلہا بن جاتے ہیں، اور یہ تمام کی نظروں میں محبوب بچے بن جاتے ہیں۔ جب ان کی قدوری پوری ہوئی تو خواجہ نظام الدین اولیاء رحمت اللہ علیہ کی ماں نے کہا کہ میں ایک پگڑی بھیجوں گی، یہ میرے بچے کے سر پر ڈال دی جائے۔ ان کی ماں نے روئی خریدی، روئی، اور اپنے ہاتھ سے اس کو بونا اور بون کر کے ایک پگڑی بنائی۔ پگڑی بنا کر کے ان کے استاذ خواجہ علاء الدین اصولی رحمت اللہ علیہ کی خدمت میں بھیجی، اور کچھ پیسے بھیجے، 10 پیسے، 15، 20 پیسے، جو اس زمانے کی بہت بڑی قیمت تھی، آپ کی خدمت میں پہنچائے۔ ان کے استاذ محترم نے، خواجہ نظام الدین تو ابھی بچے ہیں، اتنے بڑے نہیں ہوئے، ابھی تو لوگ ان کو پہچانتے بھی نہیں، ابھی تو صاحب کرامت اولیاء میں داخل بھی نہیں ہوئے، ابھی تو ان کی کرامتیں اور ان کی جو ولایتیں وہ ظاہر بھی نہیں ہوئی۔ انہوں نے ایک بہت بڑے وقت کے اللہ والے خواجہ علی مولا بدایونی رحمت اللہ علیہ کو بلایا۔ اتنا بڑا ولی کامل، جس پگڑی کا ایک سرا پکڑتا ہے، دوسری پگڑی کا سرا ان کے زمانے کے صاحب کرامت ولی کامل شیخ محمد علی مولا بدایونی رحمت اللہ علیہ، ان کے ہاتھ میں ایک سرا دیا۔ نظام الدین اولیاء کے سر کے اوپر پہلا سرا رکھا ان کے استاذ محترم شیخ علاء الدین اصولی نے، پگڑی لپیٹی، اخیر میں گرہ لگائی اور اس پگڑی کو فٹ کیا۔ حضرت خواجہ بدایونی رحمت اللہ علیہ نے، شیخ بدایونی نے جب پیشانی پر دیکھا تو کہاں، اس کی پیشانی کہہ رہی ہیں کہ یہ وقت کا زندہ جاوید ولی ہیں۔ ابھی تو لاکھوں لوگوں نے ایمان قبول نہیں کیا، ابھی تو بچہ ہیں۔ شیخ بدایونی چہرہ دیکھ کر کہہ دیتے تھے، آپ نے فرمایا علاء الدین سن، جس بچے کو تو نے قدوری پڑھائی ہیں، اور قدوری پڑھا کر کے اس زمانے میں مفتی اعظم سمجھا جاتا تھا جو قدوری پڑھ لیتا تھا، آپ نے فرمایا جس بچے کو تو نے مفتی بنایا، یاد رکھ آگے چل کر کے یہ شیخ کامل بنے گا اور ہزاروں لوگوں کی ہدایت کا ذریعہ بنے گا۔ اور آپ نے فرمایا، بدایونی نے فرمایا کہ علاء الدین سن،
اس بچے کو باکمال بنانے میں اس کی ماں زلیخا کا ہاتھ ہے۔ تو میری ماں اور بہنیں، اللہ نے جب ہم کو ظاہری اور باطنی کمالات دیے، اللہ نے احسان فرمایا، تو ماں اور باپ دونوں مل کر کے اپنی اولاد کی ترقی مانگے، دینی ترقی مانگے، دنیاوی ترقی مانگے۔ ورنہ ہم دیکھتے ہیں، آوارگی دیکھتے ہیں، بچوں کے اندر نافرمانی دیکھتے ہیں، ماں باپ کی نافرمانی، اللہ کی نافرمانی، کتنی نافرمانیاں دکھائی دے رہی ہیں۔ اسی نافرمانی کی وجہ سے اس کے جو اثرات زمین پر آتے ہیں بڑے خطرناک آتے ہیں، جو کبھی بیماریوں کی شکل میں، اور کبھی اللہ کے عذاب کی شکل میں، اور کبھی ذلت کی شکل میں، اور کبھی فقر فاقہ کی شکل میں، اور کبھی تو ڈر کی شکل میں، یہ سارے اثرات روئے زمین پر آتے ہیں جب ماں باپ کی نافرمانیاں ہوتی ہیں، جب اللہ کی نافرمانیاں ہوتی ہیں، اولاد کے اندر نافرمانیاں آتی ہیں، تب اللہ کا غضب زمین پر آتا ہے۔ یہ بہت ضروری ہے کہ ماں بھی اپنے اولاد کے حق میں دعا کرے، ایک باپ بھی دعا کرے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا اللہ کے حبیب کی بڑی پیاری بیٹی ہیں۔ اللہ کے نبی آپ کی ملاقات کے لیے جاتے، حضرت فاطمہ بھی آپ کی ملاقات کے لیے آتی تھی۔ ایسا نہیں کہ آپ ہی جاتے، آپ کی بیٹی فاطمہ کبھی اکیلی ملنے کے لیے آتی، اور کبھی دونوں میاں بیوی حضرت علی اور فاطمہ دونوں آپ کو ملنے کے لیے آتے تھے۔ ایک بار حضرت علی نے کہا کہ چلو ابا سے ملنے جائے، فاطمہ نے کہا بہت خوب۔ حضرت فاطمہ اور حضرت علی دونوں اپنے ابا کو ملنے کے لیے آئے۔ جب کمرے کے اندر داخل ہوئے، بیٹی نے اپنے باپ کو دیکھا، باپ زار و قطار رو رہا ہے۔ حضرت فاطمہ بڑی پیاری چہیتی بیٹی تھی۔ کفار مکہ جب آپ کو ستاتے تو آپ کی طرف سے جواب بھی یہی دیتی تھی۔ آپ کی پشت پیٹھ مبارک کے اوپر کفار مکہ نے اونٹ کی اوجھ ڈالی، حضرت فاطمہ ہی نے ہٹائی، اور حضرت فاطمہ ہی نے ابو جہل کو کہا کہ تو بدبخت ہے، ابو لہب کو کہا تو بدبخت ہے، اور عتبہ بن ربیعہ، شیبہ بن ربیعہ، ایسے بڑے بڑے ظالم لوگ تھے، ان کی آنکھ میں آنکھ ملا کر کے اگر کسی نے برا بھلا کہا تو حضرت فاطمہ ہی تھی۔ حضرت فاطمہ سفر کے موقع پر بھی آپ سے ملتی، اور سفر سے واپسی پر بھی آپ ان سے ملتے، اور حضرت فاطمہ آپ کے وصال پر بہت روئی، اور حضرت فاطمہ جب آپ دنیا سے رخصت ہو رہے تھے تو آپ کی بات پر روئی بھی، آپ کی بات پر مسکرائی بھی۔ آپ نے فرمایا کہ فاطمہ میں جا رہا ہوں، اس کا غم نہ کر۔ آپ نے جب اپنے باپ کی تکلیف کو دیکھا موت کے وقت، فاطمہ کہنے لگی واہ کرب ابا، اے میرے ابا کی مصیبت، ہائے مصیبت، ہائے بے چینی۔ آپ نے فرمایا بیٹا آج کے بعد کبھی بھی تیرے باپ پر بے چینی نہیں آئے گی، آپ پر کبھی بھی کوئی موت کی مصیبت نہیں آئے گی، آج کے دن تو میری حالت دیکھ رہی ہیں۔ حضرت فاطمہ اس دن بہت روئی۔ اللہ کے حبیب نے، حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ میں دیکھ رہی تھی، اللہ کے حبیب نے جب کان کے اندر کچھ کہا تو حضرت فاطمہ مسکرائی۔ آپ نے فرمایا کہ بیٹا میرے اہل میں سب سے پہلے اگر کوئی میری ملاقات کرے گا تو ہی ہیں۔ حضرت فاطمہ خوش ہو گئی، اور 6 مہینوں کے اندر اللہ کے حبیب سے جا ملی۔ آپ کو اتنی زیادہ یہ بچی پیاری تھی، تو دونوں گئے ملنے کے لیے، حضرت علی اور حضرت فاطمہ۔ آپ کو روتے ہوئے دیکھا، کہا کہ ابا آپ کیوں رو رہے ہیں، زار و قطار رو رہے ہیں، کیا بات ہے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ بیٹا مت پوچھ میں کیوں رو رہا ہوں۔ کہا کہ ابا ہمیں بھی پتا چلے، اگر کوئی رونے کی بات ہے تو ہمیں بھی پتا چلے کہ آپ کیوں رو رہے۔ آپ نے فرمایا معراج کے موقع پر میں نے میری امت کی 6 عورتوں کو دیکھا، ان کی حالت کو دیکھ کر مجھے رونا آ رہا ہے۔ حضرت فاطمہ بے چین ہو گئی، بے قرار ہو گئی کہ ابا بتاؤ آپ نے کیسی حالت دیکھی، امت کی عورتوں کو آپ نے جہنم میں کیسے دیکھا، کس حال میں دیکھا کہ آپ یہاں آ کر کے رو رہے ہیں، آپ غم زدہ ہیں۔
کہا بیٹا مت پوچھ، میں نے عورتوں کو دیکھا، کچھ عورتوں کو اللہ تعالیٰ نے بالوں سے لٹکا دیا ہے۔ سر کا ایک بال اگر کنگھی کے اندر آتا ہے اور وہ ٹوٹتا ہے، کھینچتا ہے تو کتنی تکلیف ہوتی ہے، عورتوں کو معلوم ہے۔ آپ نے فرمایا کہ میں نے کچھ عورتوں کو دیکھا کہ فرشتوں نے ان کو ان کے لمبے بالوں کے ساتھ ٹنگا دیا ہے، وہ پوری لٹک رہی ہیں اور ان کے بالوں کو رسی کی طرح، دورے کی طرح اوپر جہنم کے اندر گرہ لگا کر کے لٹکا دیا ہے۔ فاطمہ بے چین ہو گئی۔ آپ نے فرمایا بیٹا سن، بعض عورتوں کو میں نے دیکھا کہ ان کی زبان نکالی گئی اور زبان اتنی لمبی ہیں کہ زبان کے ذریعے سے عورتوں کو لٹکا دیا ہے۔ آپ اندازہ لگاؤ، زبان کو کھینچے، زبان کے ذریعے گانٹھ لگاوے اور پورے شریر کا وزن اور پورے جسم اور بدن کا وزن ایک جیب پر آ جائے، زبان پر آ جائے، تکلیف تو اندازہ آ جائے گا کہ کتنی تکلیف ہو سکتی ہے۔ آپ نے فرمایا کہ بعض عورتوں کو اس طرح لٹکا دیا گیا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ بیٹا فاطمہ سن، میں نے کچھ عورتوں کو دیکھا کہ جن کو ان کی چھاتیوں سے لٹکا دیا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ بیٹا فاطمہ سن، میں نے کچھ عورتوں کو دیکھا کہ ان کے پیروں کو موڑ کر کے گلے کے ساتھ باندھ دیا گیا ہے۔ آپ اندازہ لگاؤ کتنا پیر کو موڑا گیا ہوگا کہ وہ گلے تک آوے اور گلے کے ساتھ لگا کر کے ٹخنے اوپر گئے، گلے کے ساتھ ٹخنوں کو ملا دیا اور گلے کے اوپر گانٹھ لگا دی گئی۔ اس طریقے سے ایسی عورتوں کو ٹنگا دیا گیا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ بیٹا میں نے کچھ عورتوں کو دیکھا کہ ان کی شکل اور صورت، ان کا چہرہ خنزیر جیسا ہے، سور جس کو بھونڈ بولتے ہیں ایسا چہرہ ہے، اور باقی ان کا جسم گدھے جیسا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ چھٹے نمبر کی عورت میں نے دیکھی کہ اس کا چہرہ کتے جیسا ہے۔ فاطمہ بھی زار و قطار رونے لگی کہ ہائے ابا آپ کیا دیکھ کر آئے، آپ نے کیا دیکھا؟ امت کی عورتوں کی کیسی حالت ہے، ان کے کیسے گناہ ہیں، ان کا کیسا جرم ہے کہ ان کے جرموں کی وجہ سے معراج کے موقع پر جہنم کے اندر آپ کو یہ منظر بتایا گیا۔ فاطمہ بھولی بھالی بیٹی کہنے لگی کہ میرے ابا آپ بتاؤ نے ذرا کہ یہ پہلے نمبر کی جو عورت ہیں جس کو بالوں سے ٹنگا دیا گیا، اس کا جرم کیا تھا؟ آپ نے فرمایا کہ بیٹا یہ وہ عورت تھی کہ جو دنیا کے اندر بالوں کو سوارنا، بالوں کو کھلا رکھنا، اونٹوں کی کوہان کی طرح بالوں کو پھلا کر کے رکھنا اور مجمع کے اندر مردوں کے سامنے بالوں کو دکھا کر آنا، گلا کھلا ہو، سینہ کھلا ہو، بدن کے اوپر ایک دم باریک پتلے کپڑے ہو، ایک دم ٹائٹ چست کپڑے ہو، ایسی بے حیا بے شرم بن کر کے شادیوں کے موقعوں پر مردوں کے سامنے آنا، راستوں کے اندر بے حیا آوارہ بن کر کے چلنا، راستوں کے بیچ میں یہ بے شرمی اور ننگا پا کے ساتھ چلنا، ایسی عورتوں کا حشر اللہ نے یہ کیا ہے۔ ان کو بالوں سے ٹانگ دیا۔ میری ماں اور بہنیں، عزت بھی تو کوئی چیز ہے، حیا اور شرم بھی تو کوئی چیز ہے۔ ایک ہمارا زمانہ تھا، حضرت امام طحاوی رحمت اللہ علیہ بہت بڑے محدث ہیں، بہت بڑے عالم اور کامل ولی ہیں۔ طحاوی شریف ہر عالم پڑھتا ہے، طحاوی شریف ہر مفتی پڑھتا ہے، طحاوی شریف ہر شیخ الحدیث پڑھتا ہے۔ وہ طحاوی شریف اللہ کے حبیب کے فرمان ہیں، حدیث ہیں۔ یہ طحاوی شریف جو وجود میں آئی اور وہ کتاب بنی، اس میں سب سے زیادہ کس کا کمال ہے؟ امام طحاوی رحمت اللہ علیہ کی بیٹی کا کمال ہے۔ یہ بیٹی مفتیہ تھی، یہ بیٹی بہت بڑی محدث تھی اور بہت زیادہ حدیث کا علم تھا۔ ابا کے پاس پڑھتی، ابا حدیث پڑھاتے، ابا مسائل پڑھاتے اور ابا تربیت کرتے، ابا تہذیب سکھاتے
ابا ادب سکھاتے، ابا تمیز سکھاتے، باپ کی ذمہ داری جو اپنی اولاد کے حق میں ہے لڑکوں اور لڑکیوں کے لیے، وہ ساری باتیں آپ سکھاتے تھے۔ اب آپ کو معلوم ہے آپ سمجھدار عورتیں ہیں، ماشاءاللہ حضرت مفتی صاحب دامت برکاتہم ہر دن مسائل بتاتے ہیں۔ کتنی عورتوں کو مسائل ازبر یاد ہو گئے، کتنی الجھنیں تھی عورتوں کے اندر، وہ الجھنیں ختم ہوئی، اور جو ڈیپ کے مسائل تھے جو عورتوں کو کوئی بتاتا ہی نہیں تھا، ایسے مسائل آپ کو سمجھ میں آ جاوے ایسی بھاشا کے اندر وہ بتاتے ہیں۔ ایسی قربانی ایک ساتھ بیک وقت تک کتنی عورتیں علم حاصل کر لیتی ہیں۔ میری ماں اور بہنیں، آپ سمجھو اللہ کے حبیب نے فرمایا یا ابا ذر یا ابا ذر وَلَأَن تَغْدُوا فَتَعَلَّمْ آیَةً مِّن کتاب اللہ خَيْرٌ لَكَ مِنْ أَن تُصَلِّيَ 100 رکعۃ۔ اے ابو ذر غفاری، تو صرف قرآن کی ایک آیت سیکھ لے تو تیرے لیے 100 رکعت نفل پڑھنے سے بہتر ہیں۔ اور آپ نے مسئلہ سیکھنے کے حق میں کیا فرمایا؟ یا ابا ذر وَلَأَن تَغْدُوا فَتَعَلَّمْ بَابًا مِّنْ عِلْمِ اللَّهِ فَعُمِلَ بِهِ أَوْ لَمْ يُعْمَلْ خَيْرٌ لَكَ مِنْ أَن تُصَلِّيَ 1000 رکعۃ۔ ابو ذر غفاری، تو اگر علم ایک مسئلہ سیکھ لے، ایک مسئلہ سمجھ لے، چاہے ابھی اس پر عمل ہوا ہو یا نہ ہوا ہو، صرف تو نے ایک مسئلے کا علم حاصل کر لیا، 1000 رکعت نفل سے بہتر ہیں۔ 1000 رکعت کون پڑھے گا؟ عورتیں تو فرض بھی نہیں پڑھتی، اتنی سستی ان کو تو آتی ہیں، تو نوافل تو کہاں بات ہے۔ ماشاءاللہ بہت ساری عورتیں بڑی پابند ہیں، لیکن اکثریت ایسی ہیں کہ نماز سے کوئی واسطہ نہیں، نماز سے دوری، غفلت، جہالت۔ ایسے دور کے اندر ایک مسئلہ سیکھنا، ابو ذر غفاری کو آپ نے فرمایا، بڑے جلیل القدر صحابی ابو ذر غفاری، دین کا ایک مسئلہ سیکھ لے 1000 رکعت نفل پڑھنے سے بہتر ہیں۔ تو کتنے باکمال لوگ ہیں، بڑے خوش قسمت لوگ ہیں کہ رات دن مسائل سیکھتے ہیں، سکھاتے ہیں۔ کتنی بڑی خوش قسمت ہماری بچیاں ہیں کہ جو مسائل سیکھتی ہیں، اور کتنی خوش نصیب ہیں ہماری وہ مائیں اور بہنیں اور بیٹیاں کہ جب مائک کے اندر مسائل آئیں اور اس کو سمجھنے کی فکر کریں۔ ہر دن اگر ایک مسئلہ آپ نے سکھائیں، سمجھائیں، ہر دن آپ کو 1000 رکعت نفل پڑھنے کے برابر ثواب ملے گا۔ یہ کمال ہے۔ علم کوئی ایسی چھوٹی موٹی چیز نہیں ہے، علم ایک بہت انسان کو دنیا اور آخرت میں عزت دینے والی چیز ہے، اور اللہ تعالیٰ یہ اپنے بندوں ہی کو عطا فرماتا ہے کہ جو ان کے مناسب ہوتے ہیں۔ اللہ ان کی بھی محنت کو قبول فرمائے۔ آپ جو دھیان سے سنتے ہیں، اللہ آپ کا سننا بھی قبول فرمائے۔ تو بات چل رہی تھی امام طحاوی رحمت اللہ علیہ کی۔ امام طحاوی رحمت اللہ علیہ اپنی بیٹی کو مسائل لکھواتے، حدیث لکھواتے۔ ایک بار ایسا ہوا کہ ایک مسئلہ غسل کا آ گیا کہ غسل کب فرض ہوتا ہے، مرد پر اور عورت پر۔ اب آپ کو تو معلوم ہے میاں بیوی کا حق ہوتا ہے تو اس میں غسل آتا ہے۔ یہ جب مسئلہ آیا تو بیٹی تھوڑی شرم کی وجہ سے مسکرائی، شرم کی وجہ سے۔ باپ نے، امام طحاوی نے اپنی بیٹی کے چہرے پر دیکھا، دیکھو حیا اور شرم کتنی کوٹ کوٹ کر بھری تھی ہمارے بزرگوں اور ہمارے اسلاف کے اندر۔ آپ نے جب اپنی بیٹی کو ہنستے ہوئے، مسکراتے ہوئے، ہنسنا تو الگ ہے، مسکرانا، ہلکا سا مسکرانا یہ بیٹی کے چہرے پر ظاہر ہوا، مارے حیا اور شرم کے۔ یہ بات امام طحاوی کے دل دماغ پر چپک گئی۔ اتنی بات، اسی غم میں اتنا بڑا محدث انتقال کر گیا، اتنا بڑا محدث دنیا سے رخصت ہو گیا۔ اتنی بات پر، جیسے بچوں کو کوئی بات کہی جائے تو شرم سے بہت ہنستے ہیں وہ تو پڑھنے والے لڑکے۔ اتنی حیا کی تبسم کے اوپر، مسکراہٹ کے اوپر اتنا بڑا محدث دنیا سے رخصت ہو گیا۔ میری مائیں اور بہنیں،
حیا اور شرم تو ایمان والی عورت کی چادر ہے۔ آپ دیکھو نا، بچوں کا قرآن پورا ہوتا ہے بے حیائی بے شرمی کے ساتھ، مدرسہ کے باہر جمگٹھا ہوتا ہے، دینی کام کے لیے جمگٹھا، دینی کام کے لیے۔ اس سے احتیاط کریں۔ آپ نے فاطمہ سے فرمایا کہ بیٹا، یہ جو عورت تھی جس کو میرے رب نے، فرشتوں نے اس کے بالوں سے لٹکا دیا تھا، پورے شریر اور بدن کا وزن اس کے سر پر آ رہا تھا، یہ کیوں؟ یہ کھلے عام پھرنا، بے حیائی بے شرمی سے پھرنے کا نتیجہ ہے۔ آپ نے فرمایا حضرت فاطمہ سے کہ بیٹا، تو نے سوال کیا اپنے ابا سے تو جواب سن۔ بعض عورتوں کو اللہ تعالیٰ نے اپنی زبان کی وجہ سے لٹکا دیا تھا۔ عورتوں کی بات نہیں، مردوں کو بھی لٹکا دیں گے۔ جو بھی بے بد زبان ہیں، زبان دراز ہیں، ایسے مردوں کو بھی اللہ تعالیٰ ٹنگا دے گا ان کی زبانوں کو نکال کر کے۔ انسان بھلے با کمال ہو، انسان بڑا شریف ہو، لیکن اگر وہ بد زبان ہیں، زبان کا بددہ ہیں اور زبان کا بے حیا اور بے شرم ہیں، تو میری ماں اور بہنیں، ساری شرافت اس کی ختم ہو جاتی ہیں اور سارے کمال اس کے ڈوب جاتے ہیں۔ علامہ ذہبی رحمت اللہ علیہ بہت بڑے فقیہ عالم دین ہیں۔ علامہ ذہبی فرماتے ہیں کہ لوگوں نے سوال کیا کہ انسان کے اندر کتنے عیب ہو سکتے ہیں۔ علامہ ذہبی نے کیا فرمایا؟ 8000 عیب تو میں گن چکا ہوں، 8000 عیب انسان کے اندر گن چکا ہوں، لیکن ایک خوبی انسان کے اندر ایسی ہیں کہ جو اپنی زبان کی حفاظت کر لے تو 8000 عیب دب جاتے ہیں۔ کتنی بڑی خوبی ہے اپنی زبان کو لگام دے دینا، اپنی زبان کی حفاظت کر لینا۔ بعض تو اتنے بے شرم بے حیا بے غیرت ہوتے ہیں، ان کا تچھ زبان چلا دینا آسان ہوتا ہے۔ جب یہ زبان چلاتے ہیں تو لگتا ہے کہ جنید بغدادی اور شیخ عبد القادر جیلانی جیسے بھی لوگ ہوتے ہیں، یہ بے شرم ان کے حق میں بھی گستاخی کرتے، ان کے حق میں بھی بولتے۔ ایسے بدتمیز لوگ ہیں، جاہل، جنہیں خدا کا بھی علم نہیں، نبی کا بھی علم نہیں، جنہیں سورہ فاتحہ بھی نہیں آتی، سورہ فاتحہ بسم اللہ اعوذ باللہ وہ بھی صحیح پڑھتے نہیں آتا۔ ایسے بدترین لوگ سماج کے اندر موجود ہوتے ہیں۔ سڑا ہوتا ہے سماج کا سڑا، نیوسن لوگ، سماج کے لیے دھبا، ایسا دھبا جن کی زبان سے پوری سماج بدنام ہو جاتی ہے، اور سماج کو لوگ گھٹیا، ویل ایجوکیٹڈ ویل لرنڈ طبقہ ہوتا ہے غیروں کا، یہی سمجھتا ہے کہ ان کے اناڑی ایسے ہیں تو دوسرے بھی ایسے ہی ہوں گے۔ یہ سماج کا دیوالیہ نکال دیتے ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ بیٹا، زبان بہت بڑی چیز ہے، چلتی ہیں اللہ کی نعمت ہیں، جب غلط چلتی ہیں اللہ تبارک و تعالی ایسے زبان درازوں کو، عورتوں کو، مردوں کو ٹنگا دے گا زبان نکال کر کے۔ حضرت امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ، جن کے مسلک کی ہم پیروی کرتے ہیں، بہت بڑے عالم، 4 امام ہیں آپ کو معلوم ہے، امام ابو حنیفہ، امام شافعی، امام مالک، امام احمد ابن حنبل، یہ 4 مسلکی امام ہیں۔ امام ابو حنیفہ نے اپنے بیٹے کو حماد کو کہا کہ بیٹا حماد ادھر آ، دیکھ 5 لاکھ حدیثیں، کتنی 5 لاکھ حدیثیں اللہ کے حبیب کی، 5 لاکھ حدیثوں کا علم میں نے حاصل کیا، 5 لاکھ میں سے میں تجھے کہتا ہوں کہ صرف 5 پر عمل کرنا، تیرے لیے کافی ہو جائے گا۔ آپ نے فرمایا بیٹا حماد، سب سے پہلے انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے، جو بھی عمل کرو نیت اچھی کرو، جو بھی خیر کا کام کرو نیت کو بناؤ، بہتر نیت کرو کہ میں جو کچھ کر رہا ہوں اللہ کی رضا کے لیے، میرے خدا کو راضی کرنے کے لیے، ریاکاری نہ ہو، جو کام ہو صرف ایک اللہ رب العزت کے لیے ہو، اس لیے کہ اعمال کا دار و مدار نیتوں کے اوپر ہے۔
آپ نے فرمایا کہ بیٹا حماد، دوسری حدیث، من حسن اسلام المرء ترک ما لا یعنیہ، ایک اسلام کی خوبی یہ ہے کہ آدمی ایسے کاموں کو چھوڑ دیتا ہے جس میں نہ دین کا فائدہ ہے نہ دنیا کا فائدہ ہے، ایسی باتوں کو بھی چھوڑ دیتا ہے جس کا کوئی فائدہ نہیں، ایسے کام کو بھی چھوڑ دیتا ہے جس کا کوئی فائدہ نہیں۔ آپ ایسے لوگوں کو دیکھیں گے جن کے پاس گھنٹوں وقت ہوتا ہے، 3-3 4-4 کلاک بیٹھے رہتے ہیں اور بیٹھ کر کے صرف واہی تباہی کے سوا کوئی کام نہیں ہوتا۔ یہ وقت کی بربادی ہے، وقت کی بربادی۔ کتنے لوگوں کو آپ دیکھیں گے کہ 2-2 5-5 منٹ ان کے لیے قیمتی ہوتا ہے، ادھر ادھر سے کھینچ کر کے وقت نکالتے ہیں، اور ان کے پاس کلاکوں بند ٹائم ہوتا ہے۔ آپ نے فرمایا مسلمان کے اسلام کی خوبی یہ ہے کہ وہ ایسے کاموں کو چھوڑ دیتا ہے، ایسی باتوں کو چھوڑ دیتا ہے جن باتوں اور کاموں کے اندر دین اور دنیا کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا کہ بیٹا حماد، حدیث نمبر 3، کوئی مرد اور عورت اس وقت تک کامل مومن ہو ہی نہیں سکتے جب تک کہ اپنے بھائی کے لیے وہ پسند نہ کرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے۔ اپنے لیے جو پسند کرے نا، اپنے ایمان والے بھائی کے لیے وہی پسند کرے۔ اپنے لیے تو گھاٹا پسند نہیں کرتا، مسلمان کو گھاٹے میں ڈالتا ہے۔ اپنے لیے نفع پسند کرتا ہے، ایمان والے کو نقصان میں ڈالتا ہے۔ اور اپنے لیے کسی بھی قسم کی تکلیف برداشت نہیں کرتا، مسلمان کو تکلیف میں ڈالنے کے لیے پروگرام بناتا ہے اور پلاننگ بناتا ہے، سوچ لگاتا ہے۔ اپنے لیے تو عزتیں پسند کرتا ہے اور اپنے بھائی کو ذلیل کرتا ہے۔ اپنے لیے تو ترقی پسند کرتا ہے اور اپنے بھائی کو ترقی سے ڈبو دینے کی فکریں کرتا ہے۔ یہ ایمان ہے، اس کو ایمان کہتے ہیں۔ خالی مسجدوں کے اندر 5 وقت کے نمازی بن کر کے اپنے آپ کو اہل اللہ سمجھتے ہیں۔ یہ تو عبادت ہے، عبادت ہے، دوسرا ایمان کہاں گیا؟ اسلام کہاں گیا؟ آپ نے فرمایا کہ یہ حدیث نمبر 3، 5 لاکھ حدیثوں میں سے امام ابو حنیفہ اپنے بیٹے حماد کو صرف 5 حدیثیں سکھا رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ بیٹا، مومن کامل وہ ہیں جس کی زبان اور جس کے ہاتھ سے دوسرا مومن محفوظ رہے، نہ تیری زبان سے کسی کو تکلیف ہو، نہ تیرے کسی ہاتھ سے تکلیف ہو، نہ تیری زبان کیچی کی طرح چلے جس کی وجہ سے کسی ایمان والے کا دل دکھے، اور نہ تیرے ہاتھ کے ذریعے، نہ تیری قلم کے ذریعے، اور نہ ہی تیرے ہاتھ کے ذریعے کسی مسلمان کو تکلیف پہنچے، اس لیے کہ ایسا آدمی کامل مومن ہو ہی نہیں سکتا۔ آپ نے فرمایا کہ بیٹا حماد، حدیث نمبر 5، حلال بالکل ظاہر ہیں کہ یہ حلال ہیں، حرام بالکل ظاہر ہیں کہ یہ حرام ہیں، ان دونوں کے درمیان میں کچھ مشتبہ ہیں، شبہ والا کام ہے، شبہ والا دھندا ہے، شبہ والی روزی ہیں، مشتبہات۔ یہ بڑی حدیث ہیں، یہ علماء اس کی وضاحت کرتے ہیں۔ یہ حدیث نمبر 5 بتائی کہ حلال کو حلال سمجھ کر کرو، حرام کو حرام سمجھ کر بچتے رہو، مشتبہات سے بھی اپنے آپ کو بچاؤ۔ اللہ تبارک و تعالی اس کے ذریعے دنیا اور آخرت کے اندر تمہیں عزتیں عطا کرے گا۔ یہ زبان کی بات ہے۔ آپ نے فرمایا کہ زبان کی حفاظت کرو۔ اللہ تبارک و تعالی زبان کے 2 بول سے جنتی بناتا ہے، زبان کے 2 بول سے جہنمی بنا دیتا ہے۔ سماج کے اندر ابھی ایک ایسا ماحول بن گیا ہے کہ زبان درازی، زبان چلانا، چرچائیں کرنا، اور ایسے اناڑی ہوتے ہیں کہ جن کے پاس نہ دین کی سدھ بدھ ہوتی ہے نہ دنیا کی سدھ بدھ ہوتی ہے۔ اپنی خود کی بھاشا بولتے نہیں آتا، اپنی بھاشا سوچھ گجراتی تو دور کی بات ہے، اپنی خود کی گھانچی بھاشا بولتے نہیں آتا۔ ایسے لوگوں کی بات کر رہا ہوں۔ یہ سماج کے لیے پھوڑا ہے، پھوڑا اور ذلت کا سامان ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں سمجھ
سمجھ دے. آپ نے فرمایا کہ بیٹا فاطمہ تیسرے نمبر کی عورت کہ جس کو اللہ نے چھاتیوں سے لٹکایا تھا، یہ وہ عورت ہیں کہ شوہر ہونے کے باوجود پرائے مردوں سے محبتیں رکھتی ہیں. کھائے شوہر کا اور گائے دوسروں کا، کھائے شوہر کی روزی اور محبتیں لڑائے پرایوں کی، تکلیف برداشت کرے شوہر اس کے لیے اور سکھ دے دوسروں کو، دوسروں کے حق میں محبتیں کرنے والی، ناجائز تعلق رکھنے والی ایسی عورتوں کو اللہ تعالیٰ ان کی چھاتیوں سے لٹکا دے گا. آپ زار و قطار رو رہے تھے، زار و قطار. حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا فرمان ہے، سمرہ ابن جندب راوی ہیں، فرماتے ہیں حضرت عمر نے فرمایا کہ عورتیں 3 قسم کی ہوتی ہیں، مرد بھی 3 قسم کے ہوتے ہیں. آپ نے فرمایا پہلے نمبر کی عورت نیک ہوتی ہیں، پاک دامن ہوتی ہیں، اپنے شوہر سے بڑی محبت کرنے والی. کیا فرمایا؟ اپنے شوہر سے بڑی محبت کرنے والی، اپنی اولاد پر شفقت کرنے والی، اللہ کا حق ادا کرنے والی، شوہر کا حق ادا کرنے والی. لیکن حضرت عمر میں ساتھ ساتھ کیا فرمایا کہ لوگوں ایسی عورتیں دنیا میں بہت کم ملے گی. کیا فرمایا؟ عورت نمبر 1 پاک دامن، نیک، شوہر سے محبت کرنے والی، اولاد پر شفقت کرنے والی، اللہ کے حق کو، شوہر کے حق کو ادا کرنے والی، ایسی عورتیں دنیا میں بہت کم ملے گی. نمبر 2 آپ نے فرمایا ایک وہ عورت جس صرف مطالبہ کرتی ہیں، مانگنا ہی مانگنا، جب بھی شوہر بیچارہ تھک کر آئے یہ لانا ہے، اس کی ضرورت ہے. اللہ بیچارہ آیا ہے تو تھاک تو کھانے دے، اس کو تھوڑی دیر فریش تو ہونے دے، ابھی تو وہ بیچارہ مزدوری کر کے آیا، اس کا پسینہ سوکھا نہیں ہے اور آتے ہی سلواتیں شروع ہو گئی. فلاں کی شادیاں اتنے ہزار چاہیے، فلاں عورت کی شادیاں اتنے ہزار چاہیے، رشتہ دار کی شادیاں اتنے ہزار چاہیے، یہ کپڑے لانے، وہ کپڑے لانے، بچہ قرآن پورا کرتا ہے، ناظرہ قرآن پورا ہوا، یہ کرنے کا ہے، وہ کرنے کا ہے، یہ کھانا بنانا ہے، سہیلی کی شادی ہے تو یہ ضرورتیں، ہر وقت مطالبے ہی مطالبے. یہ عورت نمبر 2. حضرت عمر نے کیا فرمایا کہ یہ عورت صرف بچہ پیدا کرنے کا کام کرتی ہیں، باقی دوسرا کوئی کام نہیں اس کا. سمجھنا حضرت عمر کی بات کو. آپ نے فرمایا عورت نمبر 3 ایسی عورت کہ جو کسی مرد کے گلے کا توق ہوتی ہیں. کیا ہوتی ہیں؟ توق، عذاب. اللہ تعالیٰ جس مرد کے گلے میں چاہتا ہے پہنا دیتا ہے اور جس مرد کے گلے سے چاہتا ہے اتار لیتا ہے. اب تو کیا کرے؟ مرد نیت کرے کہ یا اللہ چلو اس کی وجہ سے تو میرے درجات کو بلند کرے گا یا میرے گناہوں کی بخشش کر دے گا. اگر میں اس کو لے کر سہتے سہتے چلتا رہا تو قیامت کے دن تو میرے حساب کو ہلکا کر دے گا. یہ توق ہیں. حضرت عمر ایسی عورت کو توق اور بوجھ کہہ رہے. یہ بوجھ ہیں شوہر پر کہ جو نہ شوہر کے حقوق ادا کرتی ہیں، نہ اللہ کے حقوق ادا کرتی ہیں، نہ اولاد کی کچھ پڑی ہیں اور نہ ہی کوئی اخلاق، تہذیب، بولنے کی تہذیب نہیں، نہ گھر کی پڑی. ایسی عورت کے حق میں فرمایا. تو حضرت عمر کیا فرماتے ہیں؟ 3 قسم کی عورتیں. آپ نے فرمایا بیٹا فاطمہ تیسرے نمبر کی جو عورت تھی نا جس کو چھاتیوں سے لٹکا دیا، یہ وہ عورت ہیں. آج سماج کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ ہماری بیٹیاں، جوان بیٹیاں طلاقیں پڑھ رہی ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ وہ پرایوں سے محبت لڑاتی ہیں، پرایوں سے محبتیں لڑاتی ہیں. چھوٹی چھوٹی عقلیں، چھوٹی سمجھ، اپنی زندگی کی کامیابی سوچنے کا کوئی ان کے پاس علم نہیں، نہ ماں باپ کی تربیت ہے. اب ماں باپ بھی بیچارے بعض مرتبہ سمجھاتے، ہمارے پاس تو آتے ہیں کہتے ہیں بیچارے کہ ہم اتنا سمجھاتے ہیں ہماری بچی کو لیکن مانتی نہیں، وہیں شادی کرنی ہے اور وہ گھرانہ ہمارے لیے بہتر نہیں. دیکھو اپنی زندگی کو کچھ پڑی نہیں،
माँ बाप सोचते हैं उसकी तरक्की, माँ बाप चाहते हैं कि ये हमारे मरने के बाद कभी रोए नहीं, इसकी आंख में कभी आंसू ना आए। लेकिन बेटी है छोटी अकल और छोटी सोच से, नहीं, मुझे वहां ही करनी है, मुझे वहां ही शादी करनी है। न लड़का मुनासिब है न परिवार मुनासिब है, लेकिन फिर भी एक जवान बेटी के दिल दिमाग पर एक पट्टी चढ़ जाती है, उसी के वो गाती रहती हैं। कुछ तो अकल होनी चाहिए, कुछ तो समझदारी और बेदारी होनी चाहिए कि हमारा भविष्य क्या है, हमारा मुस्तकबिल क्या है, हम क्या कर रही हैं, हमारा नुकसान कर रही हैं, नुकसान के घड़े के अंदर अपने आप को गिरा रही हैं और कामयाबी के रास्ते से हट करके माँ बाप को जलील कर रही हैं और माँ बाप को दुख दे रही हैं। ऐसे वाकयात हैं हमारे सामने, ऐसे वाकयात आते हैं, आए दिन सुनते रहते हैं। तो आपने ये बात फरमाई, आपने फरमाया चौथे नंबर की औरत कि जिसके हाथ और पैर को बांध दिया गया और बांध करके लटका दिया गया, ये वो औरत हैं कि जो पाकी सफाई का कोई ख्याल नहीं करती और नमाज के अंदर गफलत करती हैं। बाज बिचारी होती हैं गाफिल, न अपनी जात की पाकी सफाई, न घर की, न बच्चों की। इनके घरों में देखो कोई भी चीज तरतीब से नजर नहीं आएगी, कपड़े इधर उधर लटक रहे हैं और बर्तनों के अंबार इधर उधर पड़े हुए हैं, जूते इधर उधर पड़े हैं और पर्दे इतने मैले। अच्छी चीजें होती हैं लेकिन इस्तेमाल का तरीका भी नहीं होता, तहजीब भी नहीं होती। शौहर बेचारा लाता है, कमाता है, लगाता है, लेकिन उनके पास इतनी औरत ही नहीं है, कोई तहजीब और कोई तरीका नहीं। घर के अंदर अफरा तफरी होती है। देखो, खुद जात की भी सफाई नहीं, बच्चों की भी सफाई नहीं, घर की भी नहीं, आंगन की भी नहीं। आपने फरमाया ऐसी औरत कि जो पाकी सफाई का कोई ख्याल नहीं करती और नमाज के अंदर गफलत करती है, ये चौथे नंबर की औरत है। आपने फरमाया कि बेटा फातिमा, मैंने एक औरत को देखा कि उसका चेहरा खिंजीर जैसा है और उसका बाकी जिस्म गधे जैसा है। कहा मेरे अब्बा, उस औरत को क्यों ऐसी सजा मिली? आपने फरमाया कि बेटा, इसके अंदर दो खामियां हैं। एक तो चुगलखोरी का क्या मतलब? इधर की बात को उधर पहुंचाना, उधर की बात को इधर, बीच से निकल जाने का। अब क्या होगा? अब युद्ध होगा। कितने मर्द भी ऐसे हैं, कान खोल के सुनो, कितनी औरतें भी ऐसी हैं जो अपनी छोटी जबान चला करके बीच से ये मलून हट जाते हैं और बेशरम बेहया खानदानों में आपस में बड़ी जंग करवा देते हैं। इतने बड़े बड़े फितने करवाते हैं ये नालायक, इन्हें पता नहीं चलता कि हमने क्या करवा दिया। इन्हें मजा आता है। ये बदबख्त ऐसी हरकतें करते हैं कि इनको मौत के वक्त तक कलमा तक नसीब नहीं होगा। ऐसी हरकतें करते हैं और डालते हैं शैतान पर। अरे शैतान से 2 कदम तो तुम आगे हो। एक बार किसी आदमी ने शैतान को देखा, उसको पूछा, वो बूढ़ा था, पूछा कौन है? कहां शैतान। कहां के लंगड़े, तुझको शैतान कहते हैं? कहां मैं शैतान हूं। उसको जो पकड़ के मारा। कहा यार मार क्यों रहा है? आपको कई किताबों के अंदर ऐसे वाकयात मिलेंगे कि हमारे बुजुर्गों के सामने भी शैतान आया, बूढ़े की शक्ल में आया, लंगड़े की शक्ल में आया। इसके सामने लंगड़े की शक्ल में आ गया, इसने बराबर 2 डाला। जब बराबर 2 डाला तो पूछा कि यार कम से कम बता तो सही क्यों मार रहा है। कहा कि बदबख्त, जितने भी फितने दुनिया में हो रहे हैं तू करवा रहा है। कहा नहीं, मैं नहीं करवा रहा, मैं तो खाली लीटा करता हूं। कहा लीटा? कहा मैं लीटी करके बीच से हट जाता हूं। अब जिसने पकड़ा था शैतान को, उसको समझ में नहीं है कि लीटा किसको कहते हैं। तो कहा यार लीटी को नहीं समझता? कहा नहीं। कहा चल मेरे साथ चल, देख मैं कैसे लीटी करता हूं। वो हाथ पकड़ के ले गया। ये पहुंचा कहां? मिठाई वाले की दुकान पर। वहां गुलाब जामुन बन रहे थे। आपको मालूम है गुलाब जामुन के अंदर चाशनी होती है। वो चाशनी उसने थोड़ी ली और दीवार पर फेंकी।
शैतान ने। अब क्या हुआ, उस चाशनी के ऊपर मक्खियां आई, भीड़ आए, भमरे आए, तो वहां एक छिपकली थी, खिसकोली जिसको बोलते हैं, ये छिपकली उनको खाने के लिए आई। अब मिठाई वाले की बिल्ली थी, उसने छलांग मारी छिपकली पर। एक आदमी मिठाई लेने आया था, उसके साथ कुत्ता था, पाला हुआ कुत्ता, उसने छलांग मारी बिल्ली पर। बिल्ली ने मारी खिसकोली पर और कुत्ते ने छलांग मारी बिल्ली पर। अब क्या हुआ, बिल्ली को मार गिराया। जैसे ही बिल्ली को मार गिराया तो मिठाई वाले ने कुत्ते को मार गिराया। मिठाई वाले ने कुत्ते को मार गिराया तो कुत्ते वाले ने मिठाई वाले को मार गिराया। जब उसको मार गिराया तो दोनों खानदान में जो लड़ाई हुई तो इधर भी 5 लोग मारे गए, उधर भी 5 लोग मारे गए। शैतान ने कहा, बेटा देखा कैसा लीटा किया। ऐसे लीटारे लोग इतने हैं समाज में कि न पूछो बात, इतने लोग हैं, लीटी करके निकल गए, लीटी करके निकल गए। इनका रात दिन का धंधा है ये। इसी तरह कुछ औरतें ऐसी होती हैं, फितना फसाद मचाने वाली, लीटा कर दिया तो गई बात। इनको लीटा करने में 2 मिनट नहीं लगती, 1 मिनट नहीं लगती, और उधर कोहराम मचता है तो कई महीनों तक इनकी दुश्मनियां रहती हैं और ये खुश होते हैं, इसको हुनर समझते हैं। तो अपनी बदबख्ती पर रोना चाहिए कि कैसे काम के लिए हमको अल्लाह ने लगा दिया। हमारे अंदर कितनी कितनी बुराइयां हमारे अंदर कूट कूट कर भरी हुई हैं कि हमको कैसे काम के लिए अल्लाह ने मुंतखब कर लिया। रोना चाहिए, रोना चाहिए। आपने फरमाया वो चुगलखोर औरत हैं। आपने फरमाया कि उस औरत के अंदर हसद, अदेखाई बहुत होती हैं, अच्छे कामों में भी होती हैं और बुरे कामों में भी होती हैं। अदेखाई औरतों में भी होती हैं, अदेखाई मर्द भी होते हैं। अदेखाई क्या करने की? अदेखाई यानी अल्लाह ताला के ऊपर इश्काल कर रहे हो तुम, यानी अल्लाह ने गलत किया, मैं हकदार था, ये सब मेरे लिए होना चाहिए, बाकी नऊजुबिल्लाह अल्लाह की गलती हो गई। जैसे कुफारे मक्का कहते थे कि इनको नबूवत क्यों मिल गई, हमारे इतने बड़े बड़े लीडर थे, इतने बड़े बड़े चौधरी थे, तो चौधरियों को नबूवत मिलनी चाहिए थी, यतीम को कैसे मिल गई? ऐसा वो लोग बोलते थे, अल्लाह पर सवाल करते। अल्लाह फरमाते हैं कि अल्लाहु आलमु हैथु यजारु रिसालतहु, मुझे खूब मालूम है कि किसको नबी बनाए, किसको रसूल बनाना है। अब ये अदेखाई बड़ी खतरनाक चीज है। किसी की बेटी का अच्छा रिश्ता आया, सब औरतें नहीं, सब नहीं, कुछ औरतें इतनी अदेखी होती हैं, इतनी अदेखी होती हैं, रात दिन वही सोच फिकर कि इनका रिश्ता इतना अच्छा क्यों आ गया, इसके घर में खुशियां क्यों आई, इसकी बेटी की तकदीर में और उसके हिस्से में खुशियां क्यों आ गई, इतना अच्छा रिश्ता क्यों नसीब हो गया। रात दिन चक्कर। और कभी तो ऐसा भी होता है कि वही मेला और ये गैरों के पास जाना, मेला करवाना, जादू करवाना, ईमान से हाथ धो बैठती हैं, ईमान से हाथ धो बैठती हैं, ईमान चला जाता है और इसी में उनकी पूरी जिंदगियां तबाह और बर्बाद हो जाती हैं। आपने फरमाया कि बेटा फातिमा, उसका चेहरा और उसका बदन इसलिए ऐसा था कि ये औरत चुगलखोरी की आदी थी और अदेखाई करती थी। आपने फरमाया कि मैंने एक औरत को देखा, 6 नंबर की आखिरी औरत, कि उसका चेहरा कुत्ते जैसा है। आपने फरमाया कि बेटा फातिमा, उस औरत का ऐब और उसका गुनाह यह था कि हर बात में झूठ बोलती, शौहर के सामने, बच्चों के सामने, लोगों के सामने झूठ बोल बोल करके वो बात को मन गढ़ंत बना बना करके लोगों के दरमियान फितना और फसाद बर्पा करती थी। ऐसे भी लोग बहुत मिल जाएंगे। आपने फरमाया ये 6 औरतें हैं मेरी माँ और बहनें, एक हदीस है लेकिन आपने पूरा समंदर बता दिया, पूरा समंदर अंदर आ गया। इसलिए हम अपने आप पर मेहनत करें। सबसे पहली जो मैंने आपको बात बताई, हजरत जी मौलाना यूसुफ रहमतुल्लाह अलैह अक्सर फरमाया करते कि इंसान 2 किस्म की मेहनत करता है, चीजों के ऊपर और जात के ऊपर। जात पर जो मेहनत करेगा, जो भी मर्द और औरत
اپنے آپ کو بہتر سے بہتر اور قیمتی بنائیں گے، قیامت کے دن یہ خوش و خرم ہوں گے۔ اور جنہوں نے صرف دنیا کی چیزوں کے اوپر محنتیں کی اور چیزوں کے اوپر محنت کر کے دنیا سے رخصت ہو گئے، قیامت کے دن حسرت اور ندامت ہوگی، پچھتاوا ہوگا، اور یہ ان لوگوں کو دیکھ کر کے اپنے سروں کو جھکا دیں گے کہ جنہوں نے اپنے آپ کو قیمتی بنایا تھا اور دنیا سے اس حال میں رخصت ہوئے کہ وہ اللہ کے محبوب بندے اور محبوب بندیاں تھی۔ یہ میری مائیں اور بہنیں مختصر باتیں ہیں جو آپ کے سامنے رکھی گئی۔ اس کے علاوہ پڑوسیوں کے حقوق کو بھی سمجھے۔ اس کو تو کوئی سمجھتا ہی نہیں، دین پتہ نہیں کس کو سمجھ کر بیٹھے ہوئے ہیں۔ ہر اعتبار سے پڑوسیوں کے حقوق کا خیال کریں، راستے کے اعتبار سے، پانی کے اعتبار سے، کچرے کے اعتبار سے، شور شرابے کے اعتبار سے۔ بعض تو اتنے گانا بجانا کتنے گھروں کے اندر ہوتا ہے، اتنا زور زور سے گانا بجانا ہوتا ہے۔ اب بیچارے وہ نماز پڑھنے والے لوگ ہیں، قرآن پڑھنے والے لوگ ہیں، اور ان کے گھر میں گائن بجتا ہے۔ کون مسلمان ہے؟ پانی جا رہا ہے، اتنی تو عقل ہے کہ بھئی یہ پانی جا رہا ہے، اس کو ہم کیسے کنٹرول کریں؟ تو تکلیف ہوتی ہے۔ راستے میں کچھ نہ کچھ رکھ دیا، راستہ تنگ کر دیا، یہ حرام ہے، گناہ کبیرہ ہے۔ ایذاء المسلم حرام، مسلمان کو تکلیف دینا حرام ہے۔ تم حرام کس کو؟ خالی چوری اور زنا کو حرام سمجھتے ہم؟ تکلیف کسی مسلمان کو دینا حرام ہے۔ آسان ہے سب، دیر نہیں لگتی۔ قیامت کے دن یہ حقوق ہیں، کبھی معاف نہیں ہوں گے۔ جب تک بندہ معاف نہیں کرے گا، معاف نہیں ہوگا۔ ہاں، تکلیف دینے میں دیر نہیں لگتی، لیکن اس کو دفع کرنے میں صدیاں نکل جائے گی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور میں ذلت کا سامنا کرنا پڑے گا، خلائق کے سامنے ذلت آئے گی۔ اس لیے کبھی بھی ایسا کام نہ کرے۔ حضرت سہل تستری رحمۃ اللہ علیہ، جن کا نام فضائل اعمال کے اندر بھی ہم سنتے ہیں جب تعلیم ہوتی ہے، ان کے گھر کے اوپر ایک مجوسی رہتا تھا، مجوسی، آگ کی پوجا کرنے والا۔ اب اس کے گھر میں کیا ہوا کہ اس کا جو باتھ روم تھا، اس کا نیچے کا جو ہال تھا وہ تھوڑا چوڑا ہو گیا۔ اب یہ گندا پانی ہے، وہ نیچے ٹپک رہا تھا۔ حضرت سہل تستری رحمۃ اللہ علیہ نے دیکھا کہ اوپر والے کا پانی گندا نیچے ٹپک رہا ہے۔ آپ نے اس کو کوئی کمپلین تو نہیں کی، لیکن آپ نے ایک بڑا برتن تھا، اس کو رکھ دیا۔ اب وہ جتنے بھی قطرے ٹپکتے تھے وہ سب نیچے آ کے گرتے تھے، ڈول کے اندر گرتے تھے۔ اتنا بڑا ولی کامل اور عالم دین، تو حضرت سہل تستری کیا فرماتے؟ جب رات کو اٹھتے تہجد کے وقت، وہ برتن اٹھاتے اپنے سر پر اور اندھیرے میں دور جا کر کے پھینک دیتے تھے، پھر خالی برتن وہی رکھ دیتے تھے، وہ پانی ٹپکتا رہتا باہر۔ کئی سالوں تک ایسا رہا۔ جب آپ کی موت کا وقت قریب آیا تو آپ کو لگا کہ اب شاید میں زندہ نہیں رہوں گا۔ آپ نے اس کو بلایا، بلا کر کہا، بیٹا دیکھ، اتنے وقت سے تیرا گندا پانی ٹپکتا تھا، میں نے برتن رکھ دیا تھا، رات کے اندھیرے میں ڈال دیتا تھا، میں نے کبھی بھی نہ تجھ کو روکا نہ ٹوکا، نہ میں نے کسی سے شکایت کی، تیری عزت کا بھی خوب خیال کیا۔ اب بیٹا میرے بعد ہو سکتا ہے کہ کوئی دوسرا برداشت کرے نہ کرے، میں تو ڈال دیتا تھا، میں ابھی بھی تجھ کو نہ کہتا، میں نہ کہتا، پر میری موت مجھے سامنے نظر آ رہی ہے، اس لیے بیٹا اس کا بندوبست کر لینا۔ مجوسی نے کہا، کیا یہ اسلام ہے؟ اشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ۔ یہ مرتے مرتے لوگوں کو مسلمان بنا رہے ہیں، مرتے مرتے کردار سے بنا رہے ہیں، اخلاق سے۔ میری ماں اور بہنیں، اس کو ایمان کہتے ہیں، یہ ایمان ہے۔ اور ہم سے لوگ نفرتیں کرتے ہیں، ہماری زبانوں کے ٹھکانے نہیں، ہماری اخلاق کے ٹھکانے نہیں۔ جہاں جاؤ تمہارے قوم ایسی اور ویسی، ایسے اخلاق، ایسے تچھ، ایسی زبانیں، ایسے کردار، ایسے بھوہر، یہ سارے الفاظ ہیں ہمارے لیے۔ ایمان اور اسلام ہم نے سمجھا ہی نہیں۔ ایمان کے اندر امن ہوتا ہے، اسلام کے اندر سلامتی ہے۔ ایک ایمان والا کامل مرد اور عورت وہ ہیں کہ جس کی زبان اور ہاتھ سے ہر لوگ محفوظ رہتے ہیں، اس کو ایمان کہتے ہیں۔
اللہ تبارک و تعالی کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرما۔ یا رب لک الحمد حمدا دائما مع دوامک ویا رب لک الحمد حمدا خالدا مع خلودک اللہم لک الشکر کلہ ولک الحمد کلہ ولک الخلق کلہ ولک الثناء کلہ بیدک الامر کلہ اللہم لک الحمد وانت المشتکى وانت المستعان ولا حول ولا قوة الا بک یا ذا الجلال والاکرام یا حنان یا منان یا ذا الطول والانعام الہنا لیس فی الوجود رب سواک فیدعا الہنا ولیس فی الکون الہ غیرک فیرجا اللہم لا تردنا خائبین اللہم لا تردنا خائبین۔ مولا رات کا وقت ہے، تیری بندیاں، بوڑھی بندیاں، جوان بندیاں، چھوٹی چھوٹی ننھی منی بیٹیاں مولا کریم تیری اور تیرے حبیب کی بات کو دھیان سے سن رہی ہیں۔ مولا اس مبارک عمل کے صدقے سب کی مغفرت فرما، پوری امت کی مغفرت فرما، ہمارے حال پر رحم فرما مولا، نیک کام کرنے کا جذبہ نصیب فرما، کار خیر کی توفیق عطا فرما، گناہوں کی نفرت ہمارے دلوں کے اندر پیوست فرما، ہمارے جوان بیٹوں کی حفاظت فرما، جوان بیٹیوں کی حفاظت فرما، ان کے ایمان کی حفاظت فرما، ان کو اخلاق سے مزین فرما مولا، ان کو نیک صالح متقی پرہیزگار بنا مولا، ان کو امت کا داعی بنا اور بہترین امت کے لیے نمونہ بنا مولا، ذلت سے حفاظت فرما، جہاں کہیں بھی مسلمان آباد ہیں ان کے جان مال عزت آبرو ایمان کی حفاظت فرما، ان کے بھی جوان بیٹوں بیٹیوں معصوم بچوں کی حفاظت فرما، ان کے کاروبار دکان مکان کی حفاظت فرما مولا کریم۔ امت کا حال ہم دیکھ رہے ہیں، کوئی پرسان حال نہیں ہے مولا، امت کو بہترین قائد عطا فرما، مخلص قائد عطا فرما، صلاح الدین ایوبی جیسے لوگ زندہ فرما مولا کریم، ان کے جیسے قائد ہمیں عطا فرما، مسجدوں مدرسوں کی حفاظت فرما، خانقاہوں اور مرکزوں کی حفاظت فرما، ان میں جو لوگ کام کر رہے ہیں دینی خدمت دے رہے ہیں اور اپنی جوانیوں کو بہترین جوانیوں کو خواہشات سے دور رکھ کر کے دنیا کو لات مار کر کے اللہ کے لیے وقف کرنے والے لوگ جو اس میں کام کر رہے ہیں مولا، ان کی ضرورتوں کو پورا فرما، بہترین ان کی مدد فرما اور ان کو ترقیات سے مالا مال فرما، اور جو بھی خیر کا کام ہو رہا ہے اور لوگ کر رہے ہیں تمام کو ترقیات سے مالا مال فرما۔ کوئی تو یتیموں کی فکر لیتا ہے، کوئی بیواؤں کی فکر لیتا ہے اور کوئی تو مریضوں کی فکر لیتا ہے، کوئی اسپتال کی خدمت کر رہا ہے، کوئی مدرسوں کی اور کوئی تو ٹرسٹ چلا رہے ہیں مولا کریم، ان تمام کے نیک عمل کو قبول فرما، ان کی نسلوں کو آباد فرما، ان کی نسلوں کو زندہ فرما اور ہر قسم کے شریرین کی شرارت سے ان کی حفاظت فرما، حاسدین کے حسد سے حفاظت فرما، مبغضین کے بغض سے حفاظت فرما، ماکرین کے مکر و فریب سے ان کی حفاظت فرما، دین دگنی رات چگنی ترقیات سے مالا مال فرما مولا، جو بیمار ان کو شفا عطا فرما، جو قرض کے اندر ڈوبے ہوئے ہیں قرض کی ادائیگی کے اسباب پیدا فرما مولا، تیرے غیب کے خزانے لا محدود ہیں، اگر تو تیرے خزانوں سے ایک ڈول نکال دے تو کوئی کمی آنے والی نہیں مولا، جو بے روزگار ہیں ان کو حلال روزی عطا فرما، حرام کمائیوں سے ہماری حفاظت فرما، ہماری نسل جو حرام کمائیوں کے پیچھے ضائع ہو رہی ہیں مولا کریم ان کو صحیح توفیق عطا فرما، صحیح سمجھ عطا فرما، جو لوگ جیل کی سلاخوں کے پیچھے کئی سالوں سے بند ہیں مولا، ان کے پریوار والے یا تو ان کی بیویاں شوہر کے باوجود بیوہ نظر آ رہی ہیں، ان کے معصوم بچے باپ ہونے کے باوجود یتیم نظر آ رہے ہیں مولا، ہمارے قیدیوں کی باعزت رہائی عطا فرما، جو کچھ رکاوٹیں ہیں ختم فرما، تمام تر رکاوٹوں کو ختم فرما، پریشان حالوں کی پریشانیوں کو دور فرما۔ تیرے پیارے حبیب نے اپنی امت کے لیے جو کچھ مانگا اس میں ہمارا اور پوری امت کا حصہ عطا فرما۔ جن مصیبتوں سے تیرے پیارے حبیب نے پناہ مانگی تمام مصیبتوں سے پوری امت کی حفاظت فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ ونور عرشہ سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم